السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ اسباق میں نورانی قاعدے کی تختیاں اور اس کے قواعد ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے۔ ہم نے شروع ہی میں قاعدے کو 3 قسموں پر منقسم کیا تھا۔ قاعدے کے تمام قواعد کو 3 جگہ تقسیم کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ حروف کی شناخت، حروف کی پہچان، کہ کون سا حرف، اس کی شکل کیا ہے، ان کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، یہ چیزیں پہلی اور دوسری تختی میں نورانی قاعدے کی ہم نے بیان کی۔ اس کے بعد جو تختی شروع ہوئی تو ان میں 5 بنیادی چیزیں بیان کی گئی تھیں: حرکت، تنوین، صلہ، جزم، تشدید۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو بنیادی طور پر قاعدے کی ابتدا ہے۔ اب وہ نورانی قاعدہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب باریکی چیزیں جو تیسرے حصے کی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ حروف کی 3 قسمیں ہیں۔ حروف کی پر اور باریک ہونے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو وہ حروف جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، حروف کی 3 قسمیں ہیں۔ ہمیشہ پر ہونے والے حروف، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ 7 حروف ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ 7 حروف ہمیشہ پر ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی سی بھی حرکت آ جائے، اور اگر یہ ساکن ہوں تو پیچھے کوئی بھی حرف آ جائے، یہ ہمیشہ پر ہوں گے، ہر حال میں پر ہوں گے، یعنی ہر حال میں ان حروف کو موٹی آواز میں پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ ان کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قز، جو اصول تجوید کتاب میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ دوسری قسم ہے کبھی پر اور کبھی باریک ہونے والے حروف۔ یہ 3 ہے: الف، اللہ کا لام اور را۔ الف، اللہ کا لام اور را، یہ کبھی پر ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ الف بھی کبھی موٹا یعنی کبھی پر یعنی موٹا ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے۔ اللہ کا لام بھی کبھی پر یعنی موٹا ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے، اور را بھی کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے۔ ہمیشہ باریک ہونے والے حروف، ان کو حروف مستفیلہ کہتے ہیں۔ 7 حروف حروف مستعلیہ کے ہیں۔ 3 حروف وہ ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ ان 10 حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سب حروف مستفیلہ کہلاتے ہیں، یعنی وہ ہر حال میں پر ہوں گے۔ ان کے اوپر کچھ بھی حرکت آ جائے وہ اپنی حالت چینج نہیں کریں گے، بدلیں گے نہیں، وہ ہمیشہ باریک ہوں گے۔ دیکھیے، اب ہم نے جو بیچ میں دوسری قسم بیان کی تھی، کبھی پر اور کبھی باریک ہونے والے حروف، یہ 3 ہے: الف، اللہ کا لام اور را۔ اس سبق میں ہم ان 2 چیزوں کو بیان کریں گے، باقی را، اس کے احکام اور اس کے پر اور باریک ہونے کا بیان اگلے سبق میں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں الف کی۔ الف سے پہلے اگر پر حرف ہو تو الف بھی پر ہوگا۔ الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے جو کہ ہمیشہ پر ہونے والے ہیں تو الف بھی پر ہوگا۔ جیسے خواب، خا الف زبر خا، با زبر با، خواب، جہاں خا جو کہ حروف مستعلیہ میں سے پر ہوا، الف بھی اسی کے ساتھ پر ہو گیا۔ صام، صوم، صاد کے ساتھ الف بھی پر ہو گیا، موٹا ہو گیا۔ ضالین، ضاد کے ساتھ الف بھی موٹا یعنی پر ہو گیا۔ طاب، طا کے ساتھ الف بھی پر ہو گیا یعنی موٹا ہو گیا۔ ایسے ہی
غین، ضا غین قاف، غین میں جیسے غالب، جیسے غابہ، اس میں غین کے ساتھ الف پر ہو گیا۔ قاف میں قالا، قاف کے ساتھ الف بھی پر یعنی موٹا ہو گیا۔ تو الف سے پہلے اگر پر حرف ہوگا تو الف بھی پر ہو جائے گا، اور باریک حرف ہوگا تو الف بھی باریک ہی ہو جائے گا۔ اب جہاں یہ الف سے پہلے چاہے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آئے جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں، یا را جو کبھی پر کبھی باریک ہوتے ہیں، اللہ کا لام کبھی پر کبھی باریک ہوتا ہے، اس کے بعد جو الف آئے گا وہ بھی اسی کے تابع رہے گا۔ پر ہوگا، پر حرف ہوگا تو پر ہو جائے گا، باریک حرف ہوگا تو الف بھی باریک ہو جائے گا۔ دیکھیے، باریک حرف ہو تو الف بھی باریک ہو جائے گا، جیسے زالا، زالا، زا باریک حرفوں میں سے ہے، یعنی حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس وجہ سے الف بھی اس کے ساتھ باریک ہی رہے گا، پر نہیں ہوگا۔ لہذا الف، یہ اگر یوں کہہ دیا جائے تو کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ الف جو ہے وہ بیچارہ بے سہارا ہے، جو بھی اسے سہارا لگائے گا وہ اسی کے ساتھ میں ویسا ہی ہو جائے گا۔ اگر الف کو پر حرف سہارا دیتا ہے تو الف اسی کے ساتھ میں پر ہو جائے گا، الف کو اگر باریک حرف سہارا دیتا ہے تو الف اس کے ساتھ باریک ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بات سمجھ لینا چاہیے کہ الف اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوا کرتی ہے، اس پر اگر پانچوں چیزوں میں سے الف، زبر، حرکت، تنوین، صلہ، جزم، تشدید، ان پانچوں چیزوں میں سے اگر الف پر کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ الف نہیں ہوتا ہے، اگرچہ اس کی شکل الف ہو لیکن وہ پھر حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے لام کا قاعدہ، اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر اور پیش ہوگا تو اللہ کا لام بھی پر ہوگا، جیسے رسول اللہ، رسول اللہ، یا زبر کی مثال ہم اس میں دے نہیں پائے، جیسے اللہ، اللہ، اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے حمزہ ہے، اور وہ حمزہ پر زبر ہے، تو لہذا یہ اللہ کا لام بھی پر یعنی موٹا ہو جائے گا۔ رسول اللہ میں اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، لہذا اللہ کا لام یہاں بھی پر یعنی موٹا ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا تو اللہ کا لام بھی باریک ہوگا، جیسے باللہ، با لام زیر، بل، لام الف زبر لا، باللہ، یہ اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے با پر زیر کی حرکت ہے، لہذا یہ اللہ کا لام باریک ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے سمجھی ہیں اس وقت میں، کہ پر اور باریک ہونے والے حروف، ہمیشہ پر ہونے والے حروف، ہمیشہ باریک ہونے والے حروف، کبھی پر اور کبھی باریک ہونے والے حروف، اور پھر جو کبھی پر اور کبھی باریک ہونے والے حروف ہیں ان میں سے الف کا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ اس سے پہلے جیسا بھی حرف ہوگا ویسے ہی ہو جائے گا، پر حرف کے ساتھ میں پر ہو جائے گا، باریک حرف کے ساتھ میں الف بھی باریک ہو جائے گا۔ پھر دوسرا ہم نے اللہ کے لام کا قاعدہ پڑھا ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر اور پیش ہوگا تو اللہ کا لام بھی پر ہو جائے گا، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا تو اللہ کا لام بھی باریک ہوگا۔ اللہ ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔